السلام علیکم۔ اس لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اس کو آواز دینا اور بتانا تم اب بھی مایوس نہیں ہو، تمہیں اب بھی اس کے معجزوں کا انتظار ہے، تم نے اب بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتے، اللہ بھی پھر ان سے وابستہ رابطوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ جلدی ایسی مدد بھیج دے گا تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ مایوسی پتہ کیا ہے؟ یہ سوچ لینا میرا کچھ نہیں ہوگا، میرا وقت یہی رہے گا، میری سوچیں کبھی نہیں بدلیں گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گا۔ یہی وہ صبر کی ڈور ہے جو اللہ پر یقین کرنا سکھاتی ہے۔ صبر سے کام لیں، یقین رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچیں سب کچھ وقتی ہے، سب ختم ہو جائے گا ایک دن۔ یہ یقین رکھیں آگے ایک نیا سفر آپ کا منتظر ہے، بہت سی خوشیاں منتظر ہیں آپ کی، اور وہ جو آپ کا رب ہے نا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر مانگتا ہے وہ بس ہم سے۔ نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کتنا وقت بیت جاتا ہے، خالی نظروں سے آسمان کو تکتے تکتے کتنے لمحے گزر جاتے ہیں۔ دل کو ایک سکون ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے اپنے پاس پا کر ہم کتنی باتیں بول دیتے ہیں۔ آس پاس لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہے، اپنی تنہائی رب کو دکھائے کتنے آنسو پلکوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی وہ دینے میں دیر کرتا ہے اور کبھی مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ کامیت کی مسافت طے کرنے پر وہ کتنے ہی خوابوں سے جھولی بھر دیتا ہے۔ کبھی ضبط کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں ہم، کبھی ریزہ ریزہ ہو کر کسی بھی لمحے بکھر جاتے ہیں۔ وہ تہجد بھی ادا کرنے لگتے ہیں، پھر جو فرض نماز بھی مشکل سے ادا کر پاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ، جنہیں دنیا کی نظروں سے دور کر کے اپنی نگاہوں میں رکھ لیتا ہے وہ رب۔ کہاں پہلے جیسے نادان رہتے ہیں، وہ لوگ کتنا بدل جاتے ہیں۔ تہجد کی خاموشی میں بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ دن کے اجالوں میں ضبط کی گئی سسکیوں کی کہانی جب رات کے سناٹوں میں اللہ کو سنائی جاتی ہے، وہ تڑپتی ہوئی آہیں اور پکار کسی بھی رکاوٹ کیے بغیر سیدھے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔